میرے خیال میں یہ نظم شیکسپیئر کے بلینک ورس سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے، لیکن جناب شبنم یہ بھول گئے ہیں کہ بلینک ورس جسے ہم آزاد شاعری کہتے ہیں اتنا آزاد نہیں ہوتا، اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں لیکن جن کا اس نظم میں خیال نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد اس غزل پر خوب لیدے ہوئی اور اس غزل کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے افسانے کا ہو چکا تھا۔ یہ بحث بلکہ تنقید رائے تنقید سن کر فطرت نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی کوئی شعری یا نثری تخلیق اس ادبی حلقے میں کبھی پیش نہیں کرے گا۔ ایم اے فائنل کے دنوں کی بات ہے، ایک دن مسز نادرہ شیخ نے اپنا بیگ اور ڈنڈا نکالا، ڈپارٹمنٹ کی 40 سیٹر بس تیار کروائی اور ڈپارٹمنٹ کے تمام طلباء و طالبات کو اساتذہ سمیت لاد کر مقبرہ جہانگیر کے پاس اسپاٹ پینٹنگ کے لیے لے گئی۔ بس مقبرہ جہانگیر کے مغربی کنارے پر جا کر رک گئی۔ لڑکے اور لڑکیوں نے اپنے ایزل، کینوس، پینٹ اور دیگر سامان بس سے اتارا اور سنہری گندم کے لہلہاتے کھیتوں میں پھیل گئے۔ کسی نے بیک گراؤنڈ میں مقبرہ جہانگیر رکھا، کسی نے فوراً گراؤنڈ میں کھجور کے درختوں کو سجایا اور کچھ لڑکے اور لڑکیاں مقبرہ جہانگیر کو پیچھے چھوڑ کر آگے کھیتوں میں نکل گئے، جہاں نیلا آسمان اور اس کی محرابوں پر امڑتے سفید بادل صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر طالب علم نے اپنی اپنی پسند کے مطابق ایزل سجا کر کام شروع کر دیا۔ اساتذہ وقفے وقفے سے ان کے کام کی نگرانی کرنے لگے۔ فطرت کے بائیں جانب قریب ترین ایزل منیر کا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ فطرت اپنے سامنے کینوس سجائے کھڑا تو ہے لیکن کچھ پینٹ نہیں کر رہا۔ وہ تقریباً آدھ گھنٹہ اس کی طرف وقفوں وقفوں سے دیکھتا رہا۔ فطرت اسے خلاف معمول اکھڑا اکھڑا اور پریشان لگ رہا تھا۔ جب چاروں استاد طالب علموں کو اپنے اپنے کام میں مشغول چھوڑ کر مقبرہ جہانگیر کی سیر کرنے چلے گئے تو منیر برش ہاتھ میں پکڑے فطرت کے پاس آیا۔ اس نے فطرت کا کوڑا کینوس دیکھ کر کہا، کیا بات ہے فطرت، تم نے ابھی تک کینوس کو چھوا تک نہیں؟ ہاں یار، کچھ موڈ نہیں بن رہا۔ تم تو پینٹنگ میں ہم سب سے آگے ہو، موڈ نہیں بن رہا والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بتاؤ کوئی پریشانی ہے؟ پریشانی تو کوئی نہیں، بس یوں ہی۔ پھر بھی سچ پوچھو تو کچھ آنکھ دیکھ رہی ہے، گندم کے خوشے، کیکر کا درخت، کھیت کے بیچوں بیچ پانی کی خشک نالی، یہ سب کچھ پینٹ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تمہارا جی کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ ظاہری مناظر چھوڑ کر وہ کچھ پینٹ کروں جو نظر نہیں آ رہا۔ مثلاً ملکہ نور جہاں کے دکھ درد اندوہ، تم نے اس کی قبر پر وہ شعر پڑھا ہے، بر مزار ما غریباں نے چراغی نے گلے، نے پر پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے۔ اس شعر میں کتنا دکھ ہے، کتنا پیتھوس ہے، اور وہ بھی ایک ملکہ کی زبانی۔ فطرت دی فلاسفر، یہ مت بھولو کہ وہ ملکہ تھی، بلکہ بادشاہ جہانگیر بھی اس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا تھا۔ بڑی پاورفل عورت تھی وہ اپنے وقت کی۔ یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، لیکن شاید ہم وہ کچھ نہیں جانتے جو ہمیں تاریخ نہیں بتاتی۔ وہ کیا؟ مثلاً یہی کہ نور جہاں ایک مظلوم عورت تھی جو اپنے اندر کے سارے دکھ زرق برق لباس میں چھپا کر
محل کے اندر قیدیوں کی طرح بسر اوقات کرتی رہی۔ امور مملکت میں مصروف بادشاہ کے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ نور جہاں کے دل میں جھانکتا، جو عورت پہلے تھی اور ملکہ بعد میں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں عورت نور جہاں کے اندوہ پینٹ کروں، اس کے مقبرے کے سنگ مرمر کے نیچے دفن حسرتوں، محرومیوں اور مجبوریوں کی عکاسی کروں۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اور پڑھو کافکا، کامیو، رسل اور ہکسلے۔ وہ آ رہی ہے مسز شیخ اپنے ڈنڈے سمیت۔ اگر تم ان خوابوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں نہ آئے اور یہ ظاہری منظر پینٹ نہ کیا تو وہ تمہیں فیل کر دے گی۔ جلدی کرو، برش ہلاؤ، جلدی کرو، برش ہلاؤ، وہ آ رہی ہے۔ اس کے بعد فطرت مجبوراً گندم کا کھیت پینٹ کرنے لگا، جس کے درمیان کیکر کا خاردار درخت کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مس نزہت طلبہ اور طالبات کے کینوس دیکھتے ہوئے فطرت کے پاس آئی اور اس کے بائیں کندھے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے فطرت کے کینوس کا بغور مطالعہ کیا اور کہا، گڈ، آپ خوش ہیں میری پینٹنگ سے؟ ہاں، تم خوب پینٹ کرتے ہو۔ تمہارا اینگل اور تصویر کمپوزیشن میں اتنے کھو جاتے ہو کہ اس کی تکنیکی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ مثلاً اس تصویر کا پرسپیکٹیو ہی دیکھ لو، اسے درست کرو پہلے۔ تھینک یو مس، میں انشاءاللہ اپنے سبجیکٹ میں نہ کھونے کی کوشش کروں۔ مس نزہت ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اگلے طالب علم کے پاس چلی گئی۔ دوپہر کے کھانے کا وقفہ ہوا تو سب نے مل کر پکنک لنچ کھایا۔ زوبی، عائشہ اور یعقوب اپنے اپنے ٹفن ساتھ لے آئے تھے جو سب کو پیش کیے گئے۔ کسی نے بوٹی لے لی، کسی نے کباب اٹھا لیا۔ فطرت کیلا چھیل کر کھانے لگا۔ لنچ بریک کے دوران ہلکی ہلکی گپ شپ ہوتی رہی، جو پروفیسر سعید کی مداخلت سے جلد ہی سنجیدہ بحث کا رخ اختیار کر گئی۔ انہوں نے کہا، پچھلے 1.5 سال میں آپ نے آرٹ کے متعلق اچھا خاصا مطالعہ کر لیا ہوگا۔ آئیے ذرا اس کے عمومی پہلوؤں کے بارے میں بات ہو جائے۔ فطرت نے فوراً کہا، ضرور سر، ضرور۔ ہاں تو فطرت، پہلے آپ ہی بتائیے کہ زندگی میں آرٹ کا کیا رول ہے؟ سر، میرے خیال میں فن یا فنکار کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ناظرین کو وہ کچھ دکھائے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ مثلاً لاہور کے مال روڈ کو ہی لے لیجئے، اس پر چلنے والی ٹریفک، دکانیں، لوگوں کی آمد و رفت، سارا ہنگامہ، سب لوگ دیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی آرٹسٹ نے یہی منظر ہو بہو کینوس پر منتقل کر دیا تو میرے خیال میں اس نے کوئی تیر نہیں مارا۔ لیکن اس فیشنیبل علاقے میں، دولت کی اس ریل پیل کے عین وسط میں، اگر ایک معذور شخص اپنے سامنے کپڑا بچھائے بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے کپڑے پر کوئی راہ گیر، کوئی کار سوار، کوئی پیدل سیر کرنے والا ایک پیسہ بھی نہیں پھینکتا، تو میرے خیال میں یہ ہے اصل موضوع جو سچے فنکار کو پوری دیانت کے ساتھ پینٹ کرنا چاہیے، اور معاشرے کو یہ آئینہ دکھانا چاہیے۔ پروفیسر سعید نے منور سے کہا، آپ فطرت سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں سر، میں تو آرٹسٹ کو، خواہ وہ شاعر ہو، ادیب ہو یا مصور، ہمیشہ خوشیوں کا متلاشی سمجھتا ہوں، اور معاشرے میں اس کا رول یہی ہے کہ وہ خوشیاں تلاش کرے اور اپنے فن کے ذریعے دوسروں تک پہنچائے، ورنہ اس کی تصویر
بدبزا ہو جائیں گی، انہیں کوئی نہیں خریدے گا، انہیں کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں سجائے گا۔ فطرت نے منور کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سر یہی تو میرا بنیادی اعتراض ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گریٹ آرٹ صرف زیبائش کی چیز نہیں، یہ گھروں، بنگلوں یا محلوں کی ڈیکوریشن کا آئٹم نہیں، یہ زندگی کی تلخ سے تلخ حقیقتوں کو پہچاننے اور ان کا اظہار کرنے کا نام ہے۔ مسز شیخ نے ایک نیا موضوع چھیڑ دیا، آپ لوگ یہ بتائیے کہ فنکار اپنا میٹیریل کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ زوبی نے جھٹ جواب دیا، بازار سے۔ ساری چیزیں مل جاتی ہیں آج کل لوکل مارکیٹ میں۔ پروفیسر ڈین نے پوچھا، کیوں فطرت؟ فطرت نے کہا، سر میرے خیال میں ایک سچا اور عظیم فنکار اپنا میٹیریل یا خام مواد خارجی عناصر سے نہیں، اپنے اندر سے حاصل کرتا ہے۔ خارجی عناصر تو صدیوں سے موجود ہیں اور موجود رہیں گے، کھیت، درخت، پہاڑ، آسمان، بادل، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک فنکار درخت، کھیت یا پہاڑ کو کس طرح دیکھتا ہے۔ کیا وہ پہاڑ کو محض برف پوش چٹانوں کا مجموعہ سمجھتا ہے، یا اس کے اندر فن آتش مادے کا تصور کر کے کانپ اٹھتا ہے، یا اس میں سونے چاندی کے ذخائر کا تصور کر کے خوش ہو جاتا ہے؟ یعنی اصل بات فنکار کے اپنے احساسات کی ہے، نہ کہ خارجی حالات کی۔ اندرونی احساسات اور خارجی صورتحال کا درمیانی تعلق ہی وہ کنجی ہے جس سے فن پارہ تخلیق پاتا ہے۔ سر میں اگلے دن 17ویں صدی کے یورپی آرٹ کے متعلق پڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ جان کر سخت حیرت ہوئی کہ اس زمانے کی ایک مشہور پینٹنگ کی بنیاد یہ واقعہ ہے کہ بروڈس کی بیوی پورشیا نے دہکتے انگارے نگل کر خودکشی کر لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اپنے اندر انگارے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ خارجی انگاروں کا محتاج نہیں رہتا۔ بحث خاصی دیر تک جاری رہی، جس میں فطرت اپنے ٹھوس دلائل کے ساتھ پیش تھا۔ دوپہر کے کھانے اور بحث مباحثے کے بعد لڑکے لڑکیاں دوبارہ اپنے اپنے کینوس کے پاس چلے گئے۔ اب انہیں ڈھلتی دھوپ میں ایک تصویر بنانا تھی۔ پروفیسر ڈین نے سب کو بتا دیا کہ وہ اپنا اپنا کام 6 بجے سے پہلے ختم کر لیں، کیونکہ اس کے بعد روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ مقبرہ جہانگیر کی سیر کرنے بھی آ جاتے ہیں۔ سب طالب علم اپنے اپنے کینوس پر مگن ہو گئے۔ اساتذہ وقفے سے ان کا کام دیکھتے رہے۔ مس نزہت جو فطرت پر خاص توجہ دیتی تھیں، دوبارہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر فطرت ہاتھ کے بغیر پینٹ کرتا رہا، پھر اس نے رک کر کہا، کوئی تبصرہ؟ میں تمہیں بتانے ہی والی تھی کہ تمہاری تصویر میں ایک بنیادی غلطی ہے۔ فطرت نے حیرت اور اشتیاق سے پوچھا، وہ کیا؟ وہ یہ
کہ تم نے اس تصویر میں جو دھوپ پینٹ کی ہے وہ پاکستان یا مقبرہ جہانگیر کی دھوپ نہیں ہے، یہ تو کرۂ شمالی کے کسی ملک کی دھوپ ہے، جاپان، منگولیا یا کینیڈا کی دھوپ۔ ہماری دھوپ تو بڑی چمکیلی اور چلبلی ہوتی ہے، تم نے اسے بالکل ہی ڈل بنا دیا ہے۔ میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ہر دھوپ، ہر شفق اور ہر سایہ ایک طرح کا سایہ نہیں ہوتا۔ صبح کا سایہ کچھ اور ہوتا ہے اور شام ڈھلے کا سایہ کچھ اور۔ ایک میں آغاز یا عروج کا عنصر ہوتا ہے اور دوسرے میں زوال اور اختتام کا۔ اسی طرح آپ موسم بہار اور موسم خزاں کی دھوپ کے فرق کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔